السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج میں آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کے 8 فوائد بتانے جا رہا ہوں، جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے فائدے ہیں اور ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تہجد کی نماز کا یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ وہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ جہاں آپ فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں آپ نوافل بھی پڑھیں، لیکن نوافل میں بالخصوص تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ پرانے زمانے میں صحابہ کے دور میں تہجد کی نماز بڑی کثرت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ چنانچہ گھر کے مختلف افراد، بڑے بوڑھے، مرد و عورت اپنے گرم بستر کو چھوڑتے ٹھنڈے یا گرم پانی کے ساتھ وضو کرتے تھے۔ مرد حضرات تو مسجد کی طرف نکل جاتے تھے اور عورتیں اپنے گھر کی مخصوص جگہوں میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کل جو نئی ایجادات جیسے ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ، بالخصوص فیس بک اور یوٹیوب جیسی چیزیں متعارف ہوئی ہیں، تب سے مسلمانوں کا جو قومی اور دینی ورثہ ہے وہ مکمل طور پہ چھوٹ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ جب سے ہم نے تہجد کی نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کو اختیار کیا ہے، تب سے ہم پہ طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں اور تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو تہجد کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یہی ہے۔ اور دوسرا فائدہ تہجد کی نماز کا یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے جو رات کو قیام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کرتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو قوم اللہ کے سامنے نماز کے لیے صف بندی کر رہی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر اس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو جہاد کے لیے صف بندی کرتی ہو۔ تو 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، جن میں پہلے نمبر پر تہجد پڑھنے والا ہے۔ تو تہجد پڑھنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا تہجد کی نماز پڑھنے سے آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور تہجد کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز یہ صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے آپ بھی نیک لوگوں کے طریقے کو اپنائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ تہجد یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھتے جائیں گے، آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز یہ جو ہے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوں ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، ان کو مٹا دیتی ہے تہجد کی نماز۔ اور 6واں فائدہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ کو آئندہ گناہوں سے روکتی ہے۔ اور 7واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ کو حسد سے روکتی ہے۔ یہ حسد اور گناہ سے روکنے والی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم کرو، یعنی رات کے جاگنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، تہجد کی نماز پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے۔ اور تہجد کی نماز یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور تہجد کی نماز یہ گناہوں کو روکتی ہے اور حسد سے روکنے والی چیز ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے۔ تو تہجد کی نماز آپ کو ان چیزوں سے روکتی ہے۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ تو 7 فائدے ہوئے جو میں نے آپ کو بتایا۔ 8واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
تہجد کی نماز اس کو جنت میں داخل کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے ان کو دیکھنے کے لیے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ یہ واقعتاً نبی ہے یا نبی نہیں ہے۔ جب میری پہلی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو میں نے جانا کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچا نبی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کا رواج ڈالو، اور غرباء کو کھانا کھلاؤ، اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے اس وقت تہجد کی نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے موجود ہیں جس کے اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، جو اچھی طریقے سے بات کرے، اور اسی طرح غرباء کو کھانا کھلائے، اور ہمیشہ روزہ رکھے، اور رات کے اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے والا شخص وہ جنت میں جائے گا، اور ان کے لیے ایسے بالا خانے ہوں گے جس کے اندر کی چیزیں باہر سے نظر آئیں گے۔ تو آپ بھی کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ 8 فائدے آپ کو دیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ 8 فضیلتیں، 8 فائدے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جن میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کریں گے، اور جنت میں ایسے بالا خانے آپ کو دیں گے جن کے اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔